اتنی دہائیوں سے امریکہ اور پاکستان کا جو تعلق ہے اس میں پاکستان تو ہمیشہ امریکہ کی سائڈ پہ کھڑا رہا ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ جناب یہ کرنے والے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھ رہے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایسے کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں یہ ہمارے لیے کیوں مشکل ڈالی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ نیوکلیئر پاور ہونا ود ان دا مسلم ورلڈ نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. شاید بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں جب دیکھتا تھا، جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی شروع کی، اور اس وقت ہمارے جو پروفیسر تھے ہی واز این MIT کے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بارے میں یہ بات بڑی کامن تھی کہ پاکستان کو اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا پڑے گا. دس کین ناٹ ہیپن. چیزیں ایسے نہیں چل سکتی کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام رہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کی ٹیم جا رہی تھی، اور وہ ان کے جو ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، جو کہ میں ان کا نام بھول گیا ہوں، بٹ آبویسلی وہ ایک آئی تھنک کسی جگہ لیکچر دیتے، کسی تھنک ٹینک میں امریکہ کے اندر لیکچر دے رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ کہا پاکستان کا میزائل پروگرام جو ہے وہ امریکہ آ سکتا ہے. پاکستان کی جو میزائل ہیں وہ امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کی اپروچ تھی. اچھا، تلسی گیبرٹ جو ہے اس نے پاکستان کو کیا کیا ہے؟ اس نے رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، ایران کے کلب میں ڈالا ہے. کیوں؟ رشیا کا پولیٹیکل سسٹم اور ہے، چائنا کا اور ہے، نارتھ کوریا کا اور ہے، ایران کا اور ہے، پاکستان کا اور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہیں جو ہمارے لیے کسی وقت بھی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. رشیا ایڈورسری ہے، چائنا بھی ایسے ہی ہے، نارتھ کوریا بھی اور ایران بھی. پاکستان کو بیچ میں کیوں فٹ کرتے ہیں؟ مسلم کنٹری ہے، اور یہ کہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہ لے جائے. ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کھڑا ہوتا ہے. الائے ضرور ہے، لیکن اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سبڈیو نہیں کرتا جس طرح اور ویسٹرن ممالک کرتے ہیں. یہ ہے پرابلم کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح نہیں ہمارے سے میچ کرتا، ریزسٹ کرتا رہتا ہے جس طرح برطانیہ کرتا ہے یا یورپ کرتا ہے. نارتھ کوریا سے تو بات ہی نہ کریں. ایران کا تو مسئلہ، ایران نے جتنا امریکہ کو مشکل میں رکھا ہے، پاکستان نے تو نہیں کیا. ہم تو اپنا ایک پاکستان، بس دیٹس اٹ. اب انڈیا کے پاس ICBMs ہیں 8,000 12,000 کلومیٹر والے، ٹھیک ہے، لیکن تلسی گیبرٹ کیا کہتی ہے؟ تلسی گیبرٹ کہتی نہیں، انڈیا کے میزائل نہیں ہمارے پاس آئیں گے. یقین ہے تلسی گیبرٹ کو، یقین ہے کہ انڈیا کے میزائل ہمارے پاس نہیں آئیں گے. رینج ان کے وہ ڈکلیئرڈ رینج ہے. انڈینز کی ICBMs کی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی رینج ڈکلیئرڈ ہے، لیکن وہ کہتی نہیں آئیں گے یہ ہمارے پاس. تو مطلب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ہیں، ان کی جو میزائل رینج ہے، جو پاکستان کا فورس پوسٹر ہے، وہ دے آر بیسیکلی فار ڈیٹرنگ انڈیا. وہ پائن انڈیا آستے نے، وہ انڈیا کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز جو ہے پاکستان کی جو نیوکلیئر ڈاکٹرین ہے، دیٹ از بیسڈ آن کریڈیبل minimum deterrence. Listen to what I'm saying. Credible minimum deterrence. And اس کا مقصد کیا ہے؟ To maintain strategic stability in South Asia. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. To maintain strategic stability in South Asia. لیکن انڈیا کے ICBM ٹیسٹ کو کوئی نہیں لیتا. ان کا جو نیوکلیئر آرمڈ بلسٹک میزائل کے جو نیوکلیئر سب میرینز ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر، ان کو کوئی نہیں سمجھتا. ہمارا جو ان کا گلوبل نیوکلیئر فورس پوسٹر ہے، بھئی ان کے ایئر کرافٹ کیریئر مڑ سکتے ہیں، ہمارے تو نہیں کی، ہمارے پاس تو کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے. لیکن ہمارے جو میزائل بھی کہتے ہیں تو میزائل بھی سانو نہیں چنگے لگتے. یہ دس از واٹ دے آر سیئنگ. مرضی ہے ان کی، ہم ان کو تھوڑا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ پائیں تسی یہ کیوں کر رہے ہیں، یا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یا کیسے کر رہے ہیں، یا کیا اس کا مقصد کیا ہے آپ کا، یہ کیوں آپ نے کیا. وہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے یار. دے بلیو کہ پاکستان ایسے ہے، وہ تو ایسی ہے، تو پھر ایسے ہے ان کے لیے. لیکن پاکستان تو نہیں یہ کر سکتا نا. ہمارے پاس تو یار اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں. پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں فرینکلی اینڈ آنیسٹلی کہ ہم یہ اتنی لمبی گیمیں پڑھیں، ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن کیونکہ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ بس ہمیں کہہ دیا جاتا ہے انہوں نے کی یار. US ہوم لینڈ ہماری رینج میں نہیں ہے. پاکستان نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اسرائیل ہماری رینج میں ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ تھوڑا دیکھنا پڑتا. ٹھیک ہے جی. لیکن پاکستان کا جو نیوکلیئر کنونشنل میزائلز ہیں، ان کی ایک ریالٹی ہے.
इंडिया स्पेसिफिक, हमने सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया पे चलाने हैं, बस ये है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड मिसाइल की जो है रेंज है, अगर वो 250 है मिसाल, वो कह रहे हैं ये तो मुंह से 250 कह रहे, हो सकता है 3650 हो, उनका ये व्यू। या वो समझ रहे हैं कि ये हासिल कर रहे हैं। हासिल करने से क्या होता है, पहले ही प्रीएम्प्टिव सैंक्शन ला दो। ये बेसिकली हमें पता क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये नहीं कि नहीं पता, बेसिकली दे वांट प्रेशर, अंडर प्रेशर लेके आना चाहते हैं। आपको पता है इस खित्ते में क्या हो रहा है इस वक्त। सो दे वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर, दे वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर। वो अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं हर कीमत पे। ਇਹ ਨਾ ਉੱਠਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਠਣ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਰ ਦੇ बस एज बस। और मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान, अच्छा ये बात डेमोक्रेट्स तो कर गए, अच्छा वो हमने देखा कि ये डेमोक्रेट्स क्यों करके गए हैं। सो दे पुट थिंग्स इन आर्काइव, वो आर्काइव में छोड़ के चले गए थे। अब ये आए हैं तो इन्होंने आर्काइव से वो निकाल लिया। एंड तुलसी गैबर्ड जो है, अगर मैं मैडम के बारे में बात करूं तो तुलसी गैबर्ड वाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये तो दोबारा इमर्ज हुई हैं, ये तो दोबारा इमर्ज हुई हैं। तुलसी गैबर्ड जो थी, शी वाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये तो जब से इन्होंने कहा था कि ईरान के पास, ईरान हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए, इनको तो कोई बुलाता नहीं था मीटिंग्स में। आप सारा अमेरिकन मीडिया उठाकर देख लें। अब जारी बात है वो दोबारा उन्होंने अपनी लॉयल्टी और वो किया है सारा, और अब वो दोबारा 18, ये आपको पता है एक ही तो उन्होंने विजिट किया दुनिया का, और वो इंडिया आई थी और आई थिंक साउथ कोरिया या जापान ये इधर की आई थी, तो इंडिया भी आई थी, 1-2 दिन रह के गई थी, और पूरा फिर उन्होंने सवाल जो आप पाकिस्तान के बारे में भी हुए, बहुत कुछ हुआ एंड ऑल दिस। ठीक है ना सर, ये चीजें जो है ये थोड़ी सी टेक्निकल है हमारे लिए भी, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैडम जो है, मैडम को इस चीज का पता है कि क्या होने वाला है या किस तरह चीजें चलने वाली हैं या क्या, मतलब शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, बड़े केयरफुली उनको अंडरस्टैंडिंग है यार, ये थोड़ी है कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं। और उन्होंने इस चीज सबको देखा है, जारी बात है, उन्होंने महसूस किया है कि किस तरह चीजें जो है वो हो रही हैं या किस तरह होनी है। अब वो तुम्हारा, अच्छा बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये बहुत ज्यादा भारत के करीब है। ठीक है, भारत के करीब होना इनकी अपनी एक वो होती है, ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये चीजें जो है, तो ये चीजें जो है वो होती हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है।